میں جانتا ہوں کہ داخلی پالیسی ہمیشہ کنیکٹڈ ہوتی ہے، انٹیریئر اور آپ کی فورن پالیسی ہمیشہ کنیکٹڈ ہوتی ہے، اور اس وقت فورن پالیسی کے فرنٹ پہ جو سچویشن ہے، جس طریقے سے ہمارے فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب انڈیا کے ٹور پہ ہیں، لیٹس سی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. ڈسکس کریں گے اس پورے ٹور کو. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ہیں، تجزیہ کار ہیں عبدالباسط صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. تھینک یو سو ویری مچ باسط صاحب، آپ اپنے قیمتی وقت ہمیں دیا. مائی فرسٹ کویشچن ٹو یو از آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اس وزٹ سے؟ کوئی بریک تھرو کی توقع آپ نے رکھی ہے دل میں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ دونوں کا فار ہیونگ می آن یور شو. غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. آپ دونوں نے ایک لفظ استعمال کیا، تاریخی وزٹ ہے. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. سچی بات تو یہ ہے کیونکہ یہ کوئی ہمارا دو طرفہ دورہ نہیں ہے. کوئی بھی پاکستان کا بنیادی طور پہ بلاول صاحب تو گئے ہوئے ہیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ اٹینڈ کرنے. اب اس میں بائیلیٹرل بریک ہے کہ نہیں ہوتا، یہ ایک الگ بات ہے، اور بائیلیٹرل بریک تھرو ہو نہیں سکتا جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے، جہاں تک میرا تجربہ کہتا ہے، کیونکہ کوئی بائیلیٹرل میٹنگ تو ہے کوئی نہیں بٹوین آر فورن منسٹر اینڈ انڈین فورن منسٹر. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں ہم اتنی ہائپ کریٹ کر رہے ہیں اراؤنڈ دس وزٹ، کیونکہ ایک نارمل سا وزٹ ہے جو کہ ملٹی لیٹرل ایونٹ کے لیے ہے. اٹس ناٹ اے بائی لیٹرل وزٹ. تو میں آئی گیٹ سم ٹائمز کنفیوزڈ اور پرپلیکسڈ کہ ہم کیوں اتنی ہائپ کریٹ کرتے ہیں نیسسریلی. وزیر خارجہ صاحب بہت سے اپنے جنرلز بھی ساتھ گئے ہوئے ہیں، وہاں منٹ کی ہمیں خبریں آ رہی ہیں. There is so much excitement. کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی سر، کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی؟ دیکھیے اس وقت بیک ڈور ڈپلومیسی انڈیا کو سوٹ نہیں کرتی. اگر وہ ان کے لیے ان کے انٹرسٹ میں تھا کہ گوا میں ایک ملاقات ہو جاتی آن دا مارجنز. آئی نو فار اے فیکٹ کہ انڈیا ڈیڈ ٹرائی انفارملی کہ ایک سجیشن انہوں نے یہاں اسلام آباد میں اپنے ہائی کمشنر کے تھرو دی تھی، ہائی کمیشن کے تھرو، کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ ایک ملاقات ہو جائے تو ہم کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان ڈڈ ناٹ شو مچ انٹرسٹ. اور پھر پونچھ کا واقعہ ہو گیا 20 اپریل کو، تو اس کے بعد انڈیا نے اسی واقعے کو استعمال کیا ٹو ری انفورس اٹس نیریٹو اگینسٹ پاکستان آن دا ایشو آف ٹیررزم. تو انڈیا پلیڈ ڈیفٹلی، اور میرا نہیں خیال کہ انڈیا کو اس وقت ہم سے انگیج کرنا وہ چاہتا ہے، کیونکہ ایک تو ہمارے پولیٹیکل جو سیاسی اس وقت ایک ہیجان سی کی کیفیت ہے. Nobody knows what is going to happen. پھر بھارت میں اگلے سال انتخابات آ رہے ہیں، تو they do not need to engage with پاکستان. اچھا باسط صاحب، ہم پاکستانی اکثر نا امید لگا لیتے ہیں باڈی جیسچرز دیکھ کے. ابھی بڑا یہ مطلب اس پر دلچسپی ظاہر کی جا رہی ہے جو بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر سے ان کا مصافحہ ہوا ہے، بڑی وہ گرم جوشی کے ساتھ کہا جا رہا ہے کیا گیا ہے. تو ہم لوگ ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں کہ شاید کچھ آئس بریکنگ ہو جائے، یہ ایونٹ سارا، اور بات آگے چل نکلے، تعلقات بہتری کی جانب جائیں. آپ کو لگتا ہے کچھ ایسا پاسبل ہو پائے گا؟ Are we trying our luck, sir? دیکھیے کون نہیں چاہتا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات نارمل ہوں. خاص طور پہ پاکستان نے تو بہت کوشش کی. میں خود بھی جب بھارت میں ہائی کمشنر تھا 2014 سے 2017 تک، ہم نے بہت کوشش کی. لیکن یہ جو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا، ٹو بریک دا آئس، یہ والا جو اب یہ سارے کلیشیز ہو گئے ہیں. 5 اگست 2019 کے بعد بڑی کوالٹیٹیو تبدیلی آئی ہے کشمیر کے معاملے میں. ہمیں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے ان ساری چیزوں میں. اگر مثال کے طور پر آئس بریک بھی ہو جاتی ہے اور بھارت اسی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا ہے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ مجھے کوئی ذرا سمجھا دے. میں تو اپنی جو میری کتاب ہے ہاسٹیلیٹی، اس میں نے بار بار یہی لکھا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے اب نکلنا جانا چاہیے. 5 اگست کے بعد 2019، یا تو پھر آپ ایک فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کی باٹم لائنز کیا ہیں. اگر آپ کا اسٹریٹجک آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ نے بھارت کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنا ہے، ٹریڈ بحال کرنا ہے، کشمیر کو اتنا میٹر نہیں کرتا، ہمارے پرابلمز ہیں اور بھارت کی وجہ سے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، یہ ایک اسٹریٹجک ڈیسیشن ہو جائے گا. اسی حساب سے اپنی ڈپلومیسی آپ کنڈکٹ کریں. صاحب مجھے یہ بتائے گا، ہمارے ہاں کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو یہ لوگ صاف منع کر دیتے ہیں کہ ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے. ہمارے کھلاڑی وہاں جا کے کھیلنا چاہیں تو یہ ان کو ویزا جاری نہیں کرتے ہیں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آئس بریکنگ اس طرح کی چیزوں کو ہمیں بھول جانا چاہیے، ایسا ممکن نہیں ہے،
تو پھر ہمیں اس طرح کے ایونٹس میں وہاں جا کے شرکت کرنی چاہیے. کیا ہم یہ کیوں اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے کہ ہم جائیں گے ہی نہیں؟ اس لیے بنتا ہے اس وقت باسط صاحب کہ ورلڈ کپ آ رہا ہے اگلے سال انڈیا میں اور پھر ایشیا کپ آ رہا ہے پاکستان میں. سر بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیے اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ ہمارے ہاں ڈپلومیسی میں بڑی انکنسسٹنسیز ہیں. میں نے تو 1 مہینہ پہلے یہ سجیسٹ کیا تھا, اور جس طرح دیکھیے ابھی ہم نے پچھلے ہفتے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی جو ڈیفنس منسٹرز ہیں ان کی میٹنگ ہوئی. ہم نے اس میں شرکت نہیں کی, بلکہ اس میں ہم نے ورچوئل جو ہمارے مشیر دفاع ہیں ملک احمد خان صاحب, انہوں نے اسلام آباد میں بیٹھ کے اس میں شرکت کر لی. میں نے تو یہی پروپوز کیا تھا کہ ایک طرف شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے جو ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے, میں اس کی اہمیت کو چیلنج نہیں کر رہا, لیکن دوسری طرف جموں اور کشمیر کا تنازع جو 5 اگست 2019 کے بعد اس وقت کی حکومت نے ایک اصولی موقف لیا اور بالکل درست موقف لیا. ایک طرف وہ ہے, اب آپ نے ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے. میری تجویز تو یہی تھی کہ آپ بالکل اٹینڈ, یا تو آپ ورچوئل اٹینڈ کریں ہمارے فارن منسٹر, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جہاں ہمارا جانا ضروری ہے تو تھوڑا بہت ڈاؤن گریڈ کر دیں اپنی پارٹیسپیشن کو, اور اپنی منسٹر آف اسٹیٹ کو بھجوا دیں, کیونکہ اب جولائی میں سمٹ بھی آنے والی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے وزیر اعظم کو وہاں ہونا چاہیے. میرا خیال تھا کہ یہ میٹنگ جو ہے یہ وزیر مملکت کے لیول پہ ہو اور اس میں ہمارے وزیر خارجہ چلے جائیں. اب دیکھیں نا, حال ہی میں بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ سائیڈ لائنز بائیلیٹرل میٹنگز بڑی ضروری تھیں رشیا کے ساتھ, چائنا کے ساتھ. اوکے, آئی ایگری ود دیٹ, لیکن واٹ اباؤٹ ابھی 2 ہفتے پہلے سمرقند میں ایک اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ملاقات ہوئی جو ہمارے نقطہ نظر سے بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ افغانستان پہ تھی سمرقند میں. اس میں ہمارے وزیر خارجہ نہیں گئے, اس میں آپ نے وزیر مملکت کو بھجوا دیا. وہاں بھی چائنیز اور رشین فارن منسٹرز موجود تھے اور وہاں بھی ملاقاتیں ہو سکتی تھیں. تو ہمارے ہاں ڈپلومیسی کو ایک مذاق سمجھ لیا گیا ہے. وقت کا میں ایک سوال آپ سے ضروری پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی فارن پالیسی کا ایک اوور لک آپ سے لینا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ امپورٹنٹ میٹنگز تھی وہ ہم نے کی نہیں ہے, انڈیا ہم چلے گئے جہاں سے کچھ ایکسپیکٹیشن ہے نہیں ہے, ایران سے ہم بجلی تو آفیشلی لیتے ہیں, پیٹرول نہیں لے سکتے, انڈیا ایران سے پیٹرول لے رہا ہے, چائنا ایران سے پیٹرول لے رہا ہے, ہم اسمگل کروا رہے ہیں. ہماری فارن پالیسی اس وقت کہاں کھڑی ہے؟ کیونکہ انڈیا ہمارا دوست نہیں, ایران ہمارا دوست نہیں, افغانستان ہمارا دوست نہیں, چین سے ہماری دوستی ہے لیکن سی پیک کے پورے پیسے لگ نہیں پائے. اس وقت ہماری فارن پالیسی کہاں کھڑی ہے سر؟ We have messed up everything. We do not know how. دیکھیے ساری پرابلم شروع ہوئی اس وقت جب فروری میں اسلام آباد ڈائیلاگ شروع ہوا, اور اس میں ہم نے یہ ایک پوزیشن لی کہ ہم کسی کیمپ پالیٹکس کا شکار نہیں ہیں. وہاں ہم نے رشیا کو بھی, ہمارے ایکس آرمی چیف نے رشین ایگریشن جو یوکرین کا تھا اس کو بھی اوپنلی کنڈیم کیا. اس کے بعد سے ابھی تک ہم سنبھل نہیں پائے, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. میری ذاتی رائے میں چائنا کے ساتھ جو ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ فار آر اکنامک ڈیولپمنٹ, آر گروتھ ایز اے ہول. اور ہمیں تھوڑا بہت پبلک اسٹیٹمنٹ سے جو ہے گریز کرنا چاہیے. ہم لوز اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. سر honored to have you on our show. Thank you so very much عبد الباسط صاحب. امید کرتے ہیں آپ ہمارے شو پہ آتے رہیں گے. سابق سفیر سینئر تجزیہ کار واضح کر دیا انہوں نے بلاول بھٹو کے اسٹرپ سے انڈیا میں جس وقت وہ ہیں اس سے ان کو کوئی توقع نہیں ہے, کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. لیٹ سی کہ شاید ورلڈ کپ کے جو آنے والا ہے کرکٹ کا اس میں کچھ ڈپلومیسی, کرکٹ ڈپلومیسی ہو جائے. ویسے عبد الباسط صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ انہیں کوئی وہ کہتے ہیں بائیلیٹرل یہ کچھ نہیں ہو رہا, یہ بس ایک obviously ایونٹ ہے, شرکت کرنی تھی اور کسی اور کو بھی بھیج سکتے تھے, وہ خود چلے گئے. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی, لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ, تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان, بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی, مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो. امریکی سینٹ میں کانگریس مین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پرزور مذمت. And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کا عندیہ دے دیا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا سمیت انڈین میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش رام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. عالمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کے اغوا کی مذمت. اف کیا ظلم ہے, بول انصاف کا منتظر.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।